السلام علیکم۔ آج اردو کے امپورٹنٹ ایم سی کیوز کی یہ تیسری ویڈیو ہے جس میں ہم 275 سے لے کر 400 تک مکمل کر دیں گے۔ تو یہ 400 جو ایم سی کیوز ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور پی پی ایس سی کے امتحانات میں بار بار آ چکے ہیں، اور پی پی ایس سی کے علاوہ بھی سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ثناء اللہ ڈار کا قلمی نام جو ہے معراجی ہے۔ ثناء اللہ ڈار کا قلمی نام معراجی ہے۔ اردو کا پہلا اخبار جام جہاں نما ہے۔ سونٹ میں 14 مصرے ہوتے ہیں۔ یہ ایک انگریزی صنف ہے۔ سونٹ یہ اردو میں استعمال ہوتی ہے۔ سونٹ میں 14 مصرے ہوتے ہیں۔ مسدس حالی 1879 میں شائع ہوئی۔ مسدس حالی 1879 میں شائع ہوئی۔ افسانہ کفن، افسانہ جو ہے کفن کے نام منشی پریم چند نے لکھا۔ افسانہ کفن منشی پریم چند نے لکھا۔ اوکھے لوگ ممتاز مفتی کی تصنیف ہے۔ دل دریا سمندر یہ واصف علی واصف کی تصنیف ہے۔ جدید غزل جو ہے حضرت موہانی نے ایجاد کی۔ جدید غزل حضرت موہانی نے ایجاد کی۔ علی گڑھ کا پرانا نام کول ہے۔ علی گڑھ کا پرانا نام کول ہے۔ اور نظر غالب جو ہے ڈاکٹر وحید احمد قریشی کی تصنیف ہے۔ خیالستان سجاد حیدر کی تصنیف ہے۔ شیش محل شوکت تھانوی کی تصنیف ہے۔ رسالہ فنون احمد ندیم قاسمی نے لکھا۔ اردو کا عروض حبیب اللہ خان جعفر نے لکھا۔ بارش کی آواز یہ امجد اسلام امجد کا ایک مجموعہ ہے۔ تحسین و تردید فتح محمد ملک نے لکھی۔ گلشن ہند یہ مرزا علی لطف کی ایک تصنیف ہے۔ زر زر کا معنی تیز آندھی یا طوفان ہے۔ زر زر کا معنی تیز آندھی یا طوفان ہے۔ ترجمے کا فن یہ مرزا حامد بیگ کی ایک تصنیف ہے۔ پتجھڑ میں خود کلامی یہ سجاد باقر رضوی کی ایک تصنیف ہے۔ نکلے تیری تلاش میں یہ ایک سفر نامہ ہے۔ اردو تنقید کا ارتقاء سید عبداللہ نے لکھی۔ ترقی پسند مصنفین کے پہلے اجلاس کی صدارت جو ہے وہ منشی پریم چند نے کی۔ فراق گورکھپوری کا اصل نام رگھوپتی نہائی تھا۔ فراق گورکھپتی کا نام رگھوپتی نہائی تھا۔ میٹھی چھری آغا حشر کی تصنیف ہے۔ سوز و ساز شاعری کا ایک مجموعہ ہے۔ نکات الشعراء میر تقی میر نے لکھی۔ لسان العصر اکبر الہ آبادی کی تصنیف ہے۔ اردو صحافت کی پہلی خاتون ایڈیٹر جو ہیں وہ محمدی بیگم ہیں۔ اردو صحافت کی پہلی خاتون ایڈیٹر محمدی بیگم ہیں۔ جگر مراد آبادی کا اصل نام علی سکندر تھا۔ مینا بازار کرشن چندر کی ایک تصنیف ہے۔ اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ یہ فخر الدین نظامی نے لکھی۔ طبقات الشعراء طبقات الاشعراء میر حسن میر نے لکھی۔ روح اقبال ڈاکٹر یوسف حسین نے لکھی۔ مرد میں دیدہ چراغ حسن حسرت نے لکھی۔ شعری لسانیات انیس ناگی کی ایک تصنیف ہے۔ دشت سوس جمیلہ ہاشمی کی تصنیف ہے۔ افندی ناول جو ہے غلام عباس کی تصنیف ہے۔ انگریزی مزاح کا بدیسی مزاح یہ پطرس بخاری کا ایک مضمون ہے۔ مزاحیہ اردو رسالے نمکدان کے مدیر جو ہیں مجید لاہوری ہیں۔ آب حیات کا موضوع تاریخ ہے۔ یہ ایک تاریخ پہ لکھی گئی کتاب ہے۔ اردو ادب میں ہائیکو کو متعارف کرانے والے ڈاکٹر محمد امین، ان کا تعلق ملتان سے تھا۔ اردو ادب میں ہائیکو جو کہ ایک جاپانی صنف ہے، ہائیکو کو متعارف کرانے والے ڈاکٹر محمد امین ہیں۔ غالب کو حیوان ظریف کا لقب مولانا حالی نے دیا۔ غالب کو حیوان ظریف کا لقب مولانا حالی نے دیا۔ اردو کی پہلی آپ بیتی کالا پانی ہے۔ سارے سخن ہمارے فیض کا مجموعہ کلام ہے۔ بوڑھا طوطا بیوقوف آدمی کو کہتے ہیں۔ قاب قوسین کا مطلب ہے انتہائی قریب ہونا۔ یہاں سے ہم نے معنی شروع کیے ہیں۔ قاب قوسین کا مطلب ہے انتہائی قریب ہونا۔ بلبل کا بچہ پالنا اس کا مطلب ہے اپنا مخالف پالنا۔ یہ محاورے بھی ہیں اور محاورے کے علاوہ بھی یہ مترادف الفاظ ہیں۔ ماورا جو ہے نون میم راشد کی نظموں کا ایک مجموعہ ہے۔ بابائے صحافت ظفر علی خان کو کہا جاتا ہے۔
تھالی کا بینگن ہونا یہ غیر مستقل مزاج بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تھالی کا بینگن ہونا غیر مستقل مزاج ہونا. شبلی کی الفاروق کا انگریزی ترجمہ ظفر علی خان نے کیا. علامہ شبلی نعمانی نے ندوۃ العلماء ادارہ قائم کیا تھا. دستک نہ دو یہ جمیلہ ہاشمی کا ایک مجموعہ ہے. ایران میں اجنبی یہ نون میم راشد کا ایک سفر نامہ ہے. نون میم راشد کا پورا نام جو ہے نظر محمد راشد تھا. اور مٹی کا دیا یہ مرزا ادیب کا ایک تصنیف ہے. ماہنامہ مخزن شیخ عبد القادر نے لکھا. دعوت شراز سے مراد ہے سادہ کھانا. المنقوش دنکی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. المنقوش دنکی ہوئی. فٹ پاتھ کی گھاس یہ بانو قدسیہ کی تصنیف ہے. سید العمرہ یہ حضرت معانی کو کہا جاتا ہے. انکار پروین شاکر کا مجموعہ ہے. چوپال احمد ندیم قاسمی کا ہے. اور مسجد قرطبہ یہ بال جبریل میں ذکر ہوا ہے. مسجد قرطبہ کا ذکر بال جبریل میں ہوا ہے. قصیدہ نگاری کی ابتدا جو ہے مرزا سودا نے کی. شہر اشوب مرزا سودا نے لکھا. ذکر میر تک میر کی آپ بیتی ہے. حضرت معانی کا اصل نام جو ہے فضل حسن تھا. میزان فیض احمد فیض کی تصنیف ہے. پاکستان ناگزیر تھا حسن ریاض کی تصنیف ہے. بات سے بات تک یہ منو بھائی کی تصنیف ہے. لفظ چائے جو ہے چینی زبان سے اردو میں آیا. لفظ چائے چینی زبان سے اردو میں آیا. سراج الاخبار کے بانی بہادر شاہ ظفر ہیں. چراغ تلے یہ تصنیف ہے مشتاق احمد یوسفی کی. امر بیل عمیرہ احمد کا ناول ہے. ایک محبت 100 افسانے یہ اشفاق احمد کا ایک تصنیف ہے. سر سید کی پہلی کتاب کا نام جامع جم. کس ادب کے بارے میں لطیف رد و بدل کا نام کسی ادب میں لطیف رد و بدل کا نام پیروڈی کہلاتا ہے. یعنی کہ کسی چیز کو تھوڑا سا بدل کر مزاحیہ بنا دینا یہ پیروڈی کہلاتا ہے. پنجاب کو اردو کا پہلا مولد و مسکن قرار دیا حافظ محمد شیرانی نے. میر امن کی داستان باغ و بہار اردو نثر کا سب سے قیمتی سرمایہ تسلیم کی جاتی ہے. اور یہ فارسی کی قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے. امراۃ العروس بنات النعش توبۃ النسوء اور ابن الوقت یہ ڈپٹی نذیر احمد کے مشہور ناول ہیں. ان میں سے کوئی بھی ناول پوچھا جاتا ہے یہ اکثر ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے کہ امراۃ العروس کس کا ناول ہے یا توبۃ النسوء کس کا ناول ہے. یہ ڈپٹی نذیر احمد کے مشہور ناول ہیں. حیات جاوید میں مولانا حالی نے سر سید احمد خان کے حالات اور کارنامے بیان کیے ہیں. ترقی پسند تحریک کا آغاز 1935 میں ہوا. باغ و بہار میں دلی کی تہذیب اور معاشرت بیان ہوئی ہے. باغ و بہار میں دلی کی تہذیب اور معاشرت بیان ہوئی ہے. فسانہ عجائب رجب علی بیگ نے جو لکھا اس میں لکھنؤ کی تہذیب بیان ہوئی ہے. فسانہ عجائب میں لکھنؤ کی تہذیب بیان ہوئی ہے. ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی ہے عمل کر کے دکھانا. اور اسیر حرص ترکی کی حور یہودی کی لڑکی شہید ناز اور رستم و سہراب یہ آغا حشر کاشمیری کی تصانیف ہیں. یہ اکثر پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہودی کی لڑکی کس کی تصنیف ہے تو یہ آغا حشر کاشمیری کی تصنیف ہے. مرزا ادیب کو اپنے ڈرامے پس پردہ پر آدم جی انعام ملا تھا. قید فرنگ یہ حضرت معانی کی آپ بیتی ہے. کالا پانی مولانا جعفر تھانیسری کی آپ بیتی ہے. یاد ایام عشرت فانی یہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی آپ بیتی ہے. سرگزشت مولانا عبد المجید سالک کی آپ بیتی ہے. اور آشفتہ بیانی میری یہ رشید احمد صدیقی کی آپ بیتی ہے. شہاب نامہ یہ مشہور ہے جو آپ بیتی ہے قدرت اللہ شہاب کی آپ بیتی ہے. مٹی کا دیا مرزا ادیب کی آپ بیتی ہے. خاکہ کے ابتدائی معنی نقشہ یا ڈھانچہ کے ہیں. کسی چیز کا خاکہ بنانا یعنی کہ یہ ڈرامہ سے پہلے خاکہ بنایا جاتا ہے اسے نقشہ یا ڈھانچہ اس کا مطلب ہے. لاؤڈ سپیکر سعادت حسن منٹو کی تصنیف ہے. روم و مصر و شام مولانا شبلی نعمانی کا سفر نامہ ہے. ابن بطوطہ کے تعاقب میں اور دنیا گول ہے یہ دونوں جو ہیں سفر نامے ابن انشا کے ہیں. خط کو نصف ملاقات کہا جاتا ہے. اردو معلّہ اور عود ہندی مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے.
غبار خاطر ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے۔ محاورہ کا لفظی معنی بات چیت کرنا کے ہیں۔ دختر رز اور بنت العنب شراب کو کہا جاتا ہے۔ آب آتش سرخ شراب کو کہا جاتا ہے۔ پیر کنعان حضرت یعقوب کو کہا جاتا ہے۔ صاحب فراش کا مطلب ہے بیمار ہونا، ایسا بیمار ہونا جو بستر سے لگ کر پڑا رہتا ہے۔ دعوت سمرقندی اس سے مراد ہے پرتکلف اور نمائشی دعوت۔ اسی طرح اس کا جو مخالف ایک دعوت ہے دعوت شیراز، یہ سادہ کھانے کی دعوت کو کہتے ہیں۔ دعوت شیراز سادہ کھانے کی دعوت کو کہتے ہیں۔ ارباب نشاط گانے بجانے والے لوگوں کو کہتے ہیں۔ ارباب نشاط گانے بجانے والے سنگر لوگوں کو کہتے ہیں۔ خدائی فوجدار ایسے بندے کو کہتے ہیں جو ہر بات میں ٹانگ اڑاتا ہے۔ شاخ زعفران کا مطلب ہے ہنسنا مسکرانا۔ طفل مکتب نا تجربہ کار کو کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ طفل مکتب کا مطلب ہے نا تجربہ کار۔ شاخ زیتون امن کا نشان ہے۔ قاب قوسین کا مطلب ہے نہایت قریب ہونا۔ چراغ سحری کا مطلب ہے قریب المرگ ہونا۔ پراشفتہ سے مراد ہے غصے سے بھرا ہوا۔ جون پور کا قاضی احمق آدمی کو کہتے ہیں۔ نظم عربی زبان کے لغوی عربی زبان کا لفظ ہے نظم، اس کے لغوی معنی ہے موتیوں کو لڑی میں پرونا، یعنی کہ ایک ترتیب سے موتیوں کو لڑی میں پرونا، اسے نظم کہتے ہیں۔ سونٹ کی صنف جو ہے انگریزی ادب سے آئی ہے اور اس میں کل 14 مصرے ہوتے ہیں۔ دوہے میں 2 مصرے ہوتے ہیں، یہ ہندی صنف ہے۔ ہائکو جاپانی صنف نظم ہے اور یہ 3 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ استعارہ کا مطلب ہے ادھار لینا۔ جو شخص یا چیز جس سے کوئی صفت ادھار لی جائے، ایسا شخص یا چیز جس سے کوئی صفت ادھار لی جائے اس کو مستعار منہ کہتے ہیں۔ یہ جی اردو کے تقریباً 399 جو ہیں 399 MCQs جو بہت زیادہ ضروری ہیں وہ ہم نے آج کور کر لیے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس میں سے تقریباً 7 یا 8 مارکس ضرور آ جاتے ہیں 10 میں سے۔ تو انشاءاللہ آپ اس کی تیاری کریں اور میرے چینل کو پروموٹ ضرور کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔